اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی البم جے ڈاٹ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا قصہ بیان فرمائیں گے اور حضرت آمنہ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا معجزات پیش آئے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، مزید دلچسپ اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ جو عجائبات حضرت آمنہ کے ساتھ اس ولادت کے وقت پیش آئے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا اس وقت آمنہ اکیلی تھی، ان کے پاس کوئی نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشتناک آسمان سے آئی۔ اس آواز کو سن کر وہ ڈر گئی اور بڑی متحیر ہوئی اور پھر بولی، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اسی وقت ایک مرغ ہوا سے آ کر آمنہ کا سر ملنے لگا۔ پھر وہ دہشت جاتی رہی اور پھر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کچھ شیرینی لا کر مجھ کو دی، وہ میں کھا گئی۔ پھر ایک نور میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا۔ اس کے بعد کئی عورتیں دیکھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور میں نے دل میں خیال کیا کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہے اور کوئی اجنبی ہے۔ وہ میرے پاس آ کر مجھ کو تسلی دینے لگی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ عورتیں بی بی مریم اور آسیہ خاتون فرعون ملعون کی بی بی مومنہ تھیں۔ وہ دونوں خدا کے حکم سے بہشت سے حوروں کو لے کر میری تہنیت کو آئی ہیں۔ اور اسی وقت ایک آواز میں نے سنی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کے چشم سے فی الحال پوشیدہ رکھنا۔ اور پھر دیکھا کہ کئی آدمیوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں عطریات، خوشبو، مشک و عنبر لے کر آئے اور ہوا پر معلق کھڑے ہیں، اور بہت سے پرند ہوا پر اڑنے والے نامعلوم کہاں سے میرے گھر پر آئے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو چونچیں ان کی زمرد سبز کی تھی اور پر ان کے یاقوت سرخ کے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئی۔ اور اس وقت 3 علم بادشاہی میں نے دیکھے کہ ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو ایک کعبے پر کھڑے ہوئے، اور اسی وقت دروازہ میرا غائب ہو گیا۔ اور پھر یہ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزمان نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور اس وقت آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا۔ اسی وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا اور اپنی پیشانی روشن زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ گزار ہوئے۔ اپنے خالق کائنات کے اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ مناجات کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک ابر سفید آ کر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس تاریکی کے گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں داغا پروس سکتا تھا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ اور ان کو وہ تمام حالات دکھاؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو۔ پھر اسی وقت ایک ابر سفید نمودار ہوا۔ اس سے آواز آئی، اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلو دو۔ اور ایک دوسرے سفید ابر سے یہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں ہر دو جہاں کے، ان کے حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آواز غیبی سے آمنہ نہایت متعجب ہوئی۔ اس کے بعد پھر 3 شخصوں کو دیکھا۔ ان کا چہرہ مانند آفتاب کے روشن تھا، اور ان میں سے ایک ہاتھ میں آفتابہ چاندی کا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تشت سونے کا، اور تیسرے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ اور پھر اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، اور پھر اس آفتابہ کے پانی سے سر و تن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھلا کر ان کے دونوں منڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت کر دی۔
پھر آپ کو اس ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت سا کچھ کہا، اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے دونوں آنکھیں ان کی چوم کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم کو علم لدنی بخشا ہے، جمیع پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو اور زیادہ دیا ہے۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر، جیسا کہ کبوتر اپنے بچوں کو دانہ کھلاتا ہے ویسے ہی منہ میں منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے سب آپ کو عنایت کیا۔ پھر کئی شخص آئے اور وہ میری گود سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، اور میں اکیلے گھر میں بہت متفکر رہی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی وہ واپس آپ کو لے آئے، چہرہ ان کا مانند آفتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی کہ اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ، اور اپنے دل میں کچھ اندیشہ مت کر کہ ہم لوگ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کر کہا کہ بشارت ہے تم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن آپ کی امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخی سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ، ہم عاصی گناہگاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین یا رب العالمین۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ مبارک تک ہر ایک عہد میں جو پیغمبر ہوتے تھے وہ اپنی امت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور فضائل ضرور بیان کرتے تھے، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کی، ان میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب و فضائل ضرور بیان فرمائے ہیں۔ پھر وہ پیغمبر حضرات اپنے وقت کے لوگوں کو ان مراتب و فضائل سے روشناس کراتے رہے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی، اور اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ جب میں نے آسمان کی طرف اپنے نظریں اٹھا کر دیکھا کہ سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی طرف کی تو دیکھا کہ وہ سب کے سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ایک دوسری آواز آئی، اور اس آواز میں یہ کوئی کہتا تھا کہ بشارت بعد اے اہل زمین، نبی آخر الزمان پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دلانے کو لایا گیا۔ خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا، پھر سجدہ کیا، مگر میں اس وقت خواب شکر میں تھا۔ فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں کہا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ اے قریش، مت ڈرو۔ بس اس سے میں ہولناک ہوا اور پھر چپکا ہوا، اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر جاؤں۔ بحر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کے آمنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکانوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں اور وہاں جا کر دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی کہ بہت بڑی دشواریوں سے میں اس دروازے پر گیا تو اس جگہ میں نے خوشبو مشک عنبر عوض کی پائی، اور پھر ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھلا۔ چشم کے درمیان میری نظر ان کی پیشانی پر پڑی، کیونکہ وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس وقت میں چاہتا تھا کہ میں اپنا گریبان پارا پارا کر دوں۔ میں نے اسی اثنا میں آمنہ سے پوچھا تم سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ آمنہ یہ سن کر بولی کہ میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے آمنہ، بتاؤ کہ وہ نور جو تمہاری دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے آمنہ سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولی کہ میں آج اس لڑکے کو نہ دکھا سکوں گی۔ عبد المطلب نے کہا کیوں نہیں دکھا سکوں گی؟ آمنہ نے کہا جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص غیب سے کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ، اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا،
یہ سنتے ہی میں نے اپنی شمشیر میان سے کھینچ کر کہا کہ کس نے تم کو منع کیا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو مجھے جلد سے جلد دکھاؤ۔ تب وہ بولی بہت اچھا آپ مالک ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے، صوف اور چار پہیہ حریر میں سلا رکھا ہے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہی حجرے میں سے ایک مرد محیب شکل نکل آیا، وہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ میں اس لڑکے کو دیکھنے جاتا ہوں۔ وہ بولا کہ تم اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، کیونکہ اس وقت اس کو نہ دیکھنے پاؤ گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس فرشتے ان کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ نہ رخصت ہوں گے، جب تک وہ رخصت نہ ہوں گے، اسی وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کے مجلس میں جانا منع ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور وہ شمشیر بھی میرے ہاتھ سے گر پڑی، اور میں اسی وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا، اور میں نے چاہا کہ اس خبر کو قریشیوں سے جا کر کہوں، چنانچہ اسی وقت میری زبان بند ہو گئی، اور میری زبان اس بری طرح بند ہوئی کہ میں 7 دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا، وہ مرغ سبز اور ابر سفید جو آمنہ کے گھر پر سایہ کیے ہوئے تھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں سر الہی مضمر تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی، معشر الخلائق محمد حبیب خدا اشرف الانبیاء ہے، مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول خدا پیدا ہوئے اس وقت تمام بت جہاں کے شکستہ ہو گئے، اور آتش کدہ فارس کا جو کہ 1000 برس سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور 9 شیرواں کے بالا خانے پر 12 برج تھے سب ٹوٹ گئے، اور لاتیں و عزا گر پڑے۔ معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ 9 شیرواں کی سلطنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ولادت تک 42 برس سے اوپر گزرتی تھی، اور زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس سے اوپر گزرا تھا، اور زمانہ سکندر رومی کو 872 برس ہوئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ 1800 برس اور بعض روایات میں 3070 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کو 4109 برس اور بعض روایت میں آیا ہے کہ 4400 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کو 6163 برس گزرے تھے۔ یہ تمام تواریخ کے حوالہ جات کتاب السیر میں لکھے ہیں، اور بعض روایت میں 6750 برس گزرے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رسول رب العالمین کے پیدا ہونے تک، اور کرسی نامہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہرا بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معدہ بن عدنان، یہاں تک کہ محدثین کے نزدیک محقق ہے، اور عدنان سے حضرت آدم علیہ السلام تک روایات میں بہت اختلاف ہے، اور بعض روایت میں یوں ہے کہ عدنان ابن واد بن یسع بن یمسع بن سلمان بن حمل بن کدار بن حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم بن تارخ بن ناقور بن سبارو بن راؤ بن فانا بن مامر بن مامرہ بن شائخ بن ارفشد بن سام بن نوح بن مالک بن شلخ بن قنو بن بارد بن حضرت محلائل بن کنان بن انوش بن شیش بن حضرت آدم علیہ السلام، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریفہ کا نام آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن کسی بن کلا بن مرہ بن مرہ حضرت آدم تک حضرت والدہ محترمہ کا نسب نامہ بھی پہنچتا ہے۔